یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھے کہ یہاں 40 راتوں کا وعدہ اللہ نے کیا کہ آپ مخلوق سے 40 راتیں جدا ہو جائیں، 40 راتیں بالکل جدا ہو کر کوہ طور پر اللہ اللہ کریں، اس کے بعد میں آپ کو یہ تورات دوں گا۔ اس سے صوفیاء کی چلے وغیرہ جو عموماً صوفیاء باطن کی صفائی کے لیے اور اپنی باطن کی اصلاح کے لیے کبھی چلے کرواتے ہیں، کبھی ذکر اذکار کرواتے ہیں، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں سر ایک بات سمجھیں، اعتراض ہوگا، مولوی صاحب ہم اگر 40واں کریں تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، ہم اگر تیجا کریں وہ بدعت ہو جاتا ہے، اور آپ اگر 40واں کریں تبلیغ پہ چلہ لگائیں، سال لگائیں، تو وہ قرآن سے ثابت کر رہے ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے نا، مولوی صاحب، تو ایک آدمی جوتوں کے ساتھ مسجد کے اندر آ رہا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا شرم کر، شرم نہیں آتی، جوتوں کے ساتھ مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کے لیے حلوہ لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ اچھا ذرا سائڈ سے ہو کر آ جا، ذرا سائڈ سے، تو ایسا تو نہیں کہ کوئی اور کرے تو حرام اور ہم کرے تو حلال، کوئی اور چلہ کرے 40واں کرے کسی کا وہ ہو جائے بدعت، اور ہم چلے 40 کرے، چلے لگائیں تبلیغ میں وہ ہو جائے جائز۔ تو ذرا سمجھو مسئلہ بڑا آسان ہے، مولویوں نے بڑا مشکل کیا ہوا، آسان مسئلہ ہے۔ دیکھو، ایک ہے دین کے حکم کے اندر کوئی اضافہ کوئی کمی کرنا، سمجھاتا ہوں، سب سمجھاتا ہوں۔ دین کا کوئی مسئلہ ہے، دین کا کوئی حکم ہے، اس حکم میں آپ اپنی طرف سے زیادتی کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں، یا دین میں کوئی نیا مسئلہ نکالتے ہیں، وہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، لیکن دین کا ایک حکم ہے، وہ ثابت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کسی ذریعے کو آپ استعمال کرتے ہیں، کسی طریقے کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ ذریعہ اور طریقہ بدعت نہیں ہے، بلکہ عین مقصود شریعت ہے۔ اب سمجھو مثال، اذان اللہ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، دین کا حصہ ہے۔ اب اس اذان کے اندر میں اپنی طرف سے کوئی کلمے کا اضافہ کر دوں، اشہد ان علی ولی اللہ، اس طرح کے الفاظ زیادہ کر لوں، یہ ثابت نہیں، یا کوئی لفظ کم کر دوں، یہ بھی ثابت نہیں، یہ گناہ، یہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ دین کا حکم ہے، لیکن اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسپیکر کا استعمال کروں، یہ ذریعہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں اسپیکر نہیں تھا، لوگ اونچی جگہ پر چڑھتے تھے، پھر مینارے بنے، وہاں دینا شروع کر دیا۔ دین کا حکم ہے کہ حج آپ پر فرض ہے، حج کو ادا کرنا ہے۔ اب حج کی عبادات میں آپ کمی کریں گے، زیادتی کریں گے، حج کے دنوں میں کوئی نئی عبادت نکال لیں گے، یہ گناہ ہے، یہ ہو جائے گا بدعت۔ لیکن اس عبادت کو، جو حج کی عبادت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی ذریعے کو آپ استعمال کریں۔ ماضی میں اونٹ تھے، ماضی میں گھوڑے تھے، پھر بحری جہاز آئے، اب آسمانی ہوائی جہاز آ گئے، یہ ذریعہ استعمال کرنا بدعت۔ اصل مقصود دین پڑھنا ہے، یہ مقصد ہے۔ قرآن سمجھو، قرآن پڑھاؤ، حدیث سمجھو، حدیث سمجھو۔ اب کس طرح سمجھے میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ سامنے موجود ہے، صحابہ آ کر سمجھ لیتے تھے، عربی کے بھی ماہر تھے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو رسول اللہ سے پوچھ لیتے تھے۔ اب تو وہ دور نہیں رہا۔ اب اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم نے ذریعہ اختیار کر لیا کہ بھائی اتوار کو درس قرآن ہوگا، یا ہم نے مدرسہ بنا دیا، یا حدیثوں کو پڑھنے کے لیے بخاری سامنے رکھ لی یا مسلم سامنے رکھ لی، یہ ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کے اندر نت نئے طریقے اختیار کرنا یہ بدعت نہیں، لیکن جو دین کا حکم ہے اس میں کمی بیشی کرنا یہ بدعت۔ اب تبلیغ اللہ کا حکم ہے، تبلیغ آپ نے کرنی ہے، آپ نے کافروں کی بھی تبلیغ کرنی ہے، آپ نے مسلمانوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب اس پر عمل کیسے کریں، کس طرح کریں؟ اب اس کے لیے ہر دور میں مختلف ذرائع ہیں۔ اس دور میں جب ہر چیز میں زوال آ گیا، تو پہلے زمانے میں تو زندگیاں وقف کی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ ذریعہ اختیار کیا گیا کہ بھائی کلمہ کی محنت کرنا، کلمہ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کوئی ایسے مرد مجاہد ہے کہ پوری زندگی لگائے گی، ہمیں کوئی گیلا شکوہ نہیں، لیکن اگر ایسا وقت نہیں تو اس کے لیے ذریعہ اختیار کر لیا، کبھی چلہ لگا لو، کبھی 4 ماہ لگا لو، کبھی سال لگا لو، یہ ذریعہ ہے، اصل دین ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے چلے نہیں لگے، کسی کے چارماں نہیں لگے، کسی کا سال نہیں لگا، اسے کوئی گمراہ کہتا ہے کہ تو بڑا نام مراد ہے، تیرا چلا نہیں لگا۔ لیکن اگر مردے کا 40واں نہ کرو تو یہ سارے وہابی یہاں جمع، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ کیسا مردود تھا جو مر گیا؟ یہ فرق ہے۔ آپ فرق سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی کسی اس ذریعے سے ہٹ کر کسی اور ذریعے سے تبلیغ کر رہا ہے، وہ اس کو منع نہیں کر رہا، لیکن ایک یہ ذریعہ ہے، اس نے ایک سہولت ہمیں مل گئی، ایک آسانی ہمیں مل گئی، ایک ترتیب، ایک نظم ہمیں مل گیا۔ تو ذرائع کو اختیار کرنا بدعت، اصل باطن کی اصلاح کرنی ہے، اندر کی اصلاح۔ یزکیہم، حضور کی ذمہ داری تھی اندر کا تزکیہ۔ اب حضور کی مجلس کتنی اعلیٰ تھی کہ صحابہ جیسی بیٹھتے تھے ان کے دل کا تزکیہ ہو جاتا تھا۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا زنا کرنے کو دل کرتا ہے۔ اب ہم سمجھاتے بجھاتے، تبلیغ میں بیٹھتے، منتیں کرتے، خدا رسول یاد دلاتے، لیکن حضور کی صحبت کا اثر دیکھتے، معمولی سادہ باتیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی بیٹی سے کوئی منہ کالا کرے؟ رسول اللہ، یہ کون گوارا کرے؟ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کوئی آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ کس کی خیرت گوارا کرے گی؟ تو جس پر آپ کی نظر ہے وہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن۔ بس اتنے کلمات، حضور کی صحبت کا ایسا اثر کہ دل بالکل صاف، یا رسول اللہ میری توبہ۔ اندازہ لگائے حضور کی مجلس کتنی قوی تھی۔ آج انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ کدو شریف ہے، بہت سے لوگوں کو کدو کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کا دل کھانے کو نہیں کرتا۔ مولوی صاحب کدو کی میں عزت کرتا ہوں، رسول اللہ کو بھی پسند تھا، لیکن میرا مزاج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مزاج کو بدلنا بڑا مشکل ہے، لیکن رسول اللہ کی صحبت دیکھیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کو کدو بڑا پسند ہے، لوکی شریف بڑا پسند ہے، اس وقت سے سب سے مرغوب، سب سے پسند غذا میری کدو ہوگی۔ ایسی صحبت کا اثر ہے۔ یہ وجہ کہ صحابی ایک گھڑی کے لیے بھی اگر رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ گیا، آپ پر ایمان لے کر آ گیا، ایک گھڑی کے لیے بھی، اور بعد میں اس کی موت ہوگی، ایک گھڑی کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، حضور کی صحبت اتنی قوی ہے، حضور کی مجلس کے اثرات اتنے قوی ہیں کہ اس کا دل ایسا پاک صاف ہو گیا، اسے صحابیت کا ایسا مرتبہ مل گیا کہ اب قیامت تک آنے والے سارے غوث، سارے ابدال، سارے ولی، سارے اوتاد جمع ہو جائے، لیکن اس ادنا سے ادنا صحابی کی خاک کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ کی صحبت کا اثر ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہماری صحبت اس طرح، اب ہمارے صوفیہ کیا کرتے ہیں، اب باطن کی اصلاح کے لیے کبھی کوئی خاص ذکر دے دیتے ہیں، کبھی کوئی خاص چلا، بھائی فلاں پہاڑ میں چلا جا، وہاں سب سے جدا ہو کر اللہ اللہ کر دے، کبھی کوئی خاص نوافل، کبھی کوئی خاص تلاوت۔ یہ اکثر مقصود یہ نہیں ہے، مقصود اندر کی اصلاح کرنی ہے، وہ اصلاح ہو جائے اور بات سمجھ آتی ہے کہ تو ایک ہے ذرائع کو اختیار کرنا، دوا علاج کرنا حضور سے ثابت ہے۔ پیناڈول حضور کے زمانے میں تھی، پونسٹان حضور کے زمانے میں تھی، اصل علاج ہے۔ اب پیناڈول، پونسٹان یہ آج کل کے ذرائع، آج کل کے جدید ذرائع، ان کو تو ذرائعوں میں تبدیل اور تغیر کرنا، ذرائع میں کمی بیشی یا نتنے ذرائع اپنانا یہ بدعت نہیں ہے، لیکن دین کا ثابت شدہ حکم اس میں کمی بیشی کرنے کی، اس کو بدلنے کی اختیار نہیں ہے۔ ہاں اس حکم تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ، کوئی ذریعہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ جب تک شریعت کے مخالف نہیں ہو، آپ کو شریعت نے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات میرے بھائیوں؟ تو